اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہمارا پسندیدہ پروگرام IDS بہار شریعت۔ متفرق سوالات ہم شامل کر رہے ہیں، یعنی اسپیسیفک کوئی موضوع نہیں ہے، مگر جو بہت سارے سوالات جو زیادہ لوگوں کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں ان سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یقیناً ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ قبلہ آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ جی اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت یہ کچھ سوالات میرے پاس جمع ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں اس بارے میں جو شرعی احکامات ہیں۔ اگر پہلے کی سنتیں نکل جائیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر عصر عشاء میں پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اگر رہ جائیں فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو پہلے کی ہیں بعد میں نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ سنتیں ہیں جو پہلے کی رہ جائیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ظہر اور جمعے کا جہاں تک معاملہ ہے تو ظہر کے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، پڑھنی ہوں گی۔ اور جمعے کی جو پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ اگر رہ جاتی ہیں تو اسے بھی بعد میں پڑھنا ہوگا۔ عصر کی جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو عصر کی 4 سنتیں عصر کے 4 فرض کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور عصر میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ عصر کے اگر کوئی خدا نخواستہ آخر کے 20 منٹ میں اس دن کی عصر پڑھ رہا ہے تو عصر کو آخر 20 منٹ میں پڑھنا یہ گناہ ہے، کیونکہ آخر کے 20 منٹ مکروہ وقت ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی آخری 20 منٹ تک چلا جاتا ہے تو اب عصر کی 4 سنتیں 4 فرضوں سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ تو مکروہ وقت آ گیا۔ مکروہ وقت میں اس وقت کی فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، تو یہ ہو گیا، یعنی آپ کا ظہر ہو گیا، جمعہ ہو گیا اور عصر ہو گیا۔ فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ اگر رہ جاتی ہیں، وہی جماعت میں شامل ہوتا ہے اور اس کی 2 سنتیں پہلے کی رہ گئی ہیں تو وہ اب 2 فرض کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر جب وہ فجر کا وقت ختم ہوگا اور پھر سورج طلوع ہوگا تو 20 منٹ کا مکروہ وقت ہے۔ 20 منٹ کا مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی اس دن کی فجر کی 2 سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو زوال سے پہلے پہلے اسی دن وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا فجر کا معاملہ، ظہر کا معاملہ، عصر کا معاملہ۔ مغرب میں پہلے کوئی سنتیں ہوتی نہیں ہیں۔ عشاء میں 4 فرض سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ بعد میں پڑھی تو جا سکتی ہیں، لیکن وہ بعد میں سنتیں نہیں کہلائیں گی، وہ نفل کہلائیں گی۔ تو وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن وہ نفل کاؤنٹ ہوں گے۔ اب اس میں جو ترتیب ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ترتیب کیا ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پہ ظہر ہے تو ظہر میں اگر پہلے کی سنتیں رہ گئی ہیں تو بعد میں اس طریقے سے پڑھیں کہ بعد والوں کی ترتیب خراب نہ ہو۔ تو اصل ترتیب ہے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنتیں۔ صحیح۔ اگر پہلے کی 4 رہ گئی ہیں تو اب 4 فرضوں کے بعد اگر بیچ میں 4 سنتیں لائیں تو وہ 2 سنتوں کی ترتیب بھی آپ نے جان بوجھ کے بگاڑ دی۔ تو یہ ترتیب نہ خراب کریں، 4 فرض، 2 سنتیں اور اس کے بعد پیچھے کی رہ گئی سنتیں۔ جمعے میں جیسے ہے 4 سنتیں ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنتیں ہیں اور پھر 2 سنتیں ہیں۔ اگر پہلے کی 4 رہ جاتی ہیں تو 2 فرض پڑھ لیں، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد پہلے والی 4 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جب اس کی قضا کریں گے تو فرض ہی صرف ادا کریں گے یا سنتیں بھی پڑھیں گے؟ دیکھیں، قضا کرنے کے حوالے سے اصل شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ قضا صرف ہوتی ہے فرض رکعتوں کی یا واجب رکعتوں کی، لیکن سنت فجر کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو اس کی قضا کے حوالے سے ہمیں شرعی حکم یہ ملتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کی 2 سنتیں اور 2 فرض دونوں نکل گئے اور وہ اسی دن فجر کی قضا کر رہا ہے تو زوال سے پہلے پہلے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے مکروہ وقت کے بعد اگر اس پیریڈ میں وہ اپنی فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہے تو 2 سنتوں کی بھی قضا کرے گا اور 2 فرض کی بھی قضا کرے گا۔ لیکن اگر زوال، اس دن کے زوال کے بعد کوئی اس دن کی فجر کی نماز قضا کرنا چاہ رہا ہے تو اب زوال کے بعد سنتوں کی قضا کا وقت ختم ہو گیا۔ اب پھر وہ اگر قضا کر رہا ہے تو 2 فرض ہی قضا کرے گا۔ اب اس میں تیسری یہ سچویشن آتی
آتی ہے جو ابھی پچھلے سوال میں بھی ہم نے ڈسکس کی کہ مثال کے طور پہ بالکل آخری 2 منٹ میں اس کی آنکھ کھلی، اب سنتوں کا ٹائم نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جلدی سے وضو کر کے 2 فرض پڑھ لے. اب اس نے فرض تو پڑھ لیے، 2 سنتیں رہ گئی ہیں، تو کیا یہ 2 سنتیں بعد میں پڑھ سکتا ہے؟ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ 2 فرضوں کے فوری بعد تو 2 سنتیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ فجر کے وقت میں 2 فرضوں کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا. 20 منٹ کا مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. ان 20 منٹوں کے بعد اور زوال سے پہلے پہلے جو سنتیں رہ گئی ہیں ان سنتوں کی تنہا قضا بھی کی جا سکتی ہے، صحیح. اور کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. لیکن زوال کا وقت ہو گیا تو پھر یہ سنتیں ساقط ہو گئی، ان کی پھر قضا نہیں ہے. صحیح. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ موبائل میں آج کل لوگ بعض اوقات قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے جو پڑھنے والی ہے قرآن پاک، کیا بغیر وضو وہ اپلیکیشن استعمال کی جا سکتی ہے جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں، قرآن پڑھنے تک کا جہاں تک سوال ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بہتر ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی انسان باوضو ہو. تو پڑھنا تو آپ فزیکل کتاب سے پڑھنا چاہیں یا قرآن مجید کو موبائل سے پڑھنا چاہیں تو بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اصل مسئلہ آتا ہے اس کو ٹچ کرنے کا. تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں. تو پاکیزہ ہونے کا کمال یہ ہے کہ انسان باوضو ہو اور پھر قرآن کو چھوئے. اب پھر اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ پرنٹڈ شکل میں آپ کے پاس قرآن موجود ہے اور آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں، تو یہ تو فزیکلی قرآن کے نقوش کو ٹچ کرنا ہے اور یہ بے وضو شخص کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن موبائل کے اندر جو قرآن ہوتا ہے وہ حقیقت میں قرآن فزیکلی موجود نہیں ہوتا، نقش پرنٹ نہیں ہوتے، لائٹ کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ مل کے پکسلز کی شکل میں آپ کو ایک قرآن نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسکرین ہٹائیں گے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، لائٹ بند کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک عکس ہے، یہ حقیقت میں قرآن مجید اندر فزیکلی پرنٹڈ نقوش نہیں ہے. تو اس میں اگر کوئی بے وضو شخص یا جنبی شخص بھی قرآن مجید کو کھولتا ہے موبائل میں اور اس کی اسکرین پر ہاتھ لگاتا ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز نہیں ہے. تو بے وضو شخص اگر موبائل میں کوئی قرآن کھولتا ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے اور قرآن کو اسکرین پہ ٹچ کر کے آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، طلاق کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جو مشہور ہیں کچھ باتیں عوام میں، کہ بیوی طلاق کے الفاظ سنے، گواہ بھی ہوں اور غصے میں بھی شوہر نہ ہو، بیوی حاملہ یا حائضہ نہ ہو تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں. تو ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ جی، عوام میں غلط فہمیاں مشہور ہیں. طلاق کو نافذ جب نہیں کرنا ہوتا شوہر نے تو وہ اس طرح کی پلجڑیاں نکالتے ہیں اور اپنی بیوی کو مطمئن کرتے ہیں کہ نہیں میں نے جو طلاق دی تھی نا، گواہ تھوڑی تھے اس وقت تو میں غصے میں تھا اور آپ تو مخصوص ایام کے ساتھ ہیں یا آپ حاملہ ہیں. میرا مفتی اندر کا کہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ یہ سب عوامی جہالت اور غلط فہمیاں ہیں. عورت حائضہ ہو یا حائضہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی. لیکن حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور دے دی تو رجوع کرنا پڑے گا. لیکن جو دی ہے وہ نافذ ہو گئی، 3 میں سے 1 نافذ ہو گئی، رجوع کرنا پڑے گا. تو ناپاکی کے ایام میں طلاق دی جائے یا پاکی کے ایام میں، دونوں صورتوں میں نافذ ہو جائے گی. عورت حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں طلاق نافذ ہو جائے گی. شوہر غصے میں ہو یا ہنستے مسکراتے ہوئے اور آئس کریم کھلاتے ہوئے بیوی کو طلاق دے رہا ہے، دونوں صورتوں میں طلاق نافذ ہو جائے گی. اور اس میں طلاق کے نافذ نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. بیوی نے سنا ہو یا بیوی نے نہ سنا ہو، شوہر اتنی آواز سے طلاق دے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو اور اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یہ طلاق نافذ ہو جائے گی. صحیح. چاہے بیوی سنے یا نہ سنے. شوہر باتھ روم میں جا کے اندر بیوی پہ غصہ ہے اور اندر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کسی نے بھی نہیں سنا، لیکن طلاق نافذ ہو گئی. بیوی کے سننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بیوی کے سننا ضروری نہیں ہے تو گواہوں کا سننا تو بالکل اور بھی ضروری نہیں ہے. شوہر کا اتنی آواز سے طلاق دینا کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی عوام کے اندر جہالت اور بہت بڑی جہالت پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے نا تو کچھ ہوگا ہی نہیں. اور باقاعدہ ڈراموں کے اندر یہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ 3 دو گے نا تب کچھ تمہیں فائدہ ہوگا، 1 دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں اور کہیں کہ طلاق کے پیپرز بنانے ہیں، وہ ڈائریکٹ لکھے گا میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں. حالانکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں کسی نے 3 طلاقیں دیں تو حضور علیہ السلام جلال میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کھیل کود کیا جاتا ہے حالانکہ میں ابھی تم میں موجود ہوں.
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ معذاللہ کھیل تماشا کرنے والی بات ہے کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے. اللہ تعالیٰ نے 3 لائف لائن دی ہیں کہ ایک طلاق دو، پھر سوچو، اپنے ڈیسیجن پہ غور و فکر کرو. اگر تمہیں پچھتاوا ہوتا ہے تو اب بھی تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، تم رجوع کر سکتے ہو. ایک ساتھ منہ سے 3 طلاقیں دے دینا اور پھر علماء کے پاس آ کے کہتے ہیں علامہ صاحب کوئی راستہ نکالیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے 3 لائف لائن دی تھی تو تم نے کیوں اتنی بے وقوفی کی اور ایک ساتھ ان تینوں کو یوٹیلائز کر کے سارے دروازے اپنے لیے بند کر دیے. تو 3 ایک ساتھ دینا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن دیں گے تو تینوں نافذ ہو جائے گی اور واپسی کے سارے راستے شوہر اپنی مرضی سے بند کرنے والا ہوگا. تو ایسے وکیل حضرات کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی طلاق کے پیپرز بنوانے آ رہا ہے تو خدارا آپ اپنے ٹیمپلیٹ کے اندر جو پہلے سے 3 طلاقوں کے جملے لکھے ہوئے ہیں اس کو 1 لکھیں. اور اگر بیوی یا شوہر مجبور کر رہا ہے کہ آپ 3 لکھیں تو اس کو بھی آپ شرعی مسئلہ بتائیں کہ یار آج آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، آپ 2 دن بعد میرے پاس آئیں گے اور آپ مجھے کہیں گے کہ کوئی راستہ ہو تو نکال دیجیے. اللہ اکبر. تو کیوں آج اپنے لیے واپسی کے سارے راستے بند کرتے ہیں؟ 1 پرنٹ کروائیں اور 1 دیں تاکہ پھر آپ اس ڈیسیجن کو ریورس کر کے دوبارہ اس کو اپنی زوجیت میں رکھ سکیں. تو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں طلاق کے حوالے سے اور ان کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. مصعب، جمعے کی پہلی اذان کے بعد بھی کوئی کاروبار بند نہ کرے تو اس سے سودا وغیرہ خریدنا کیسا ہے، جائز ہے؟ دیکھیں، جمعے کے حوالے سے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، جب تمہیں جمعے کے لیے اذان دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جمعے کے لیے جب تمہیں مؤذن ندا دے تو اب تم نے اپنی دکان کھول کے کاروبار کو جاری نہیں رکھنا ہے، تم نے کاروبار بند کرنا ہے اور اللہ کی ذکر کی طرف دوڑنا ہے. اور علماء اور مفسرین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یہاں پر جمعے کی پہلی اذان مراد ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر کسی بندے نے 1:30 بجے والے جمعے کی جماعت میں جانا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ 1:30 بجے جہاں میں جمعہ پڑھتا ہوں وہاں کی پہلی اذان 12:55 پہ ہو جاتی ہے، تو اب 12:55 کے بعد اسے دکان پر بیٹھ کر خرید و فروخت کرنا اس قرآن کی آیت کی مخالفت ہے. اب اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے. اب اللہ کے ذکر کی سعی کرنا اور جمعے کی تیاری کرتے ہوئے مسجد میں پہنچنا اس کے لیے لازم ہے. صحیح. اب اگر وہ نہیں پہنچتا، دودھ والے کی دکان ہے اور اسے 1:30 بجے جانا ہے، 12:55 پہ پہلی اذان ہو چکی ہے اور ابھی بھی یہ دودھ بیچنے میں مصروف ہے کہ جب امام صاحب عربی خطبہ ختم کرنے والے ہوں گے نا تو یہ ماں بدولت اتنا مصروف ہے کہ اب اللہ پر معاذ اللہ احسان کرتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر اور قرآن کی آیت کی مخالفت کر کر آخر میں بس 2 رکعت پڑھے گا اور دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھے گا اور چپل لے کر بھاگنے کی کرے گا. تو یہ جو اس طرح کے جو اعمال اختیار کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے. اور علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جہاں جمعہ پڑھنا ہے وہاں کی جب پہلی اذان ہو جائے اور وہ اپنا کاروبار بند نہ کرے تو ایسے بندے سے خرید و فروخت کرنا بھی ناجائز ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں جس دودھ والے سے دودھ لے رہا ہوں اس نے 1:30 بجے جانا ہے اور ابھی 1:15 بج رہے ہیں اور اس کی پہلی اذان ہو چکی ہے، تو اب اس جانتے بوجھتے اس بندے سے دودھ لینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. صحیح. کہ آپ دکان کھلی رکھو، اللہ کی اس قرآن کی آیت کی مخالفت کرو، ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور آپ سے دودھ خریدنے کے لیے. تو پھر ایسی صورتحال میں جس کے بارے میں آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ ابھی تک نماز کے لیے نہیں گیا، پہلی اذان ہو چکی ہے، تو اس سے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. جو کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. ہاں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 1:15 بجے والی نماز جمعے کی پڑھ لی، اب آپ 1:25 پہ کسی دودھ والے کی دکان پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، تو تحقیق کی حاجت نہیں ہے کہ بھائی پہلے آپ بتا دیجئے آپ جمعہ کہاں پڑھیں گے، وہاں کی پہلی اذان کب ہوتی ہے تو میں دودھ خریدوں. نہیں، اتنی تحقیق کی حاجت نہیں ہے. لیکن جس کے بارے میں آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ دکاندار جو ہے وہ 1:30 بجے جاتا ہے اور 12:55 پہ اذان ہو چکی ہے اب بھی بند نہیں کر رہا، اس سے خرید و فروخت کو علماء نے واضح طور پر ناجائز لکھا ہے، تو ان سے نہیں خرید و فروخت کر. بالکل ٹھیک ہے. اگر فجر میں بالکل آخری وقت آنکھ کھلی تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی موجود ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر فجر میں بالکل آخر وقت میں آنکھ کھلی کہ وضو یا غسل کریں گے تو نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا،
تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے تیمم کریں، تیمم کے فرض پورے کریں، نیت کریں تیمم کی، اور چہرے کا تیمم ہوگا، مٹی پہ ہاتھ مار کر چہرے کا مسح ہوگا، اور ہاتھ کی انگلیوں سے ناخن سے لے کر کوہنیوں تک کا مسح ہوگا۔ یہ تیمم آپ کا 1 منٹ میں یا ودن 20-30 سیکنڈز ہو گیا، اور بقیہ جو ٹائم آپ کا 1-1.5 منٹ بچا ہے اس میں آپ نے فجر کے 2 فرض پڑھ کے وقت کے اندر اندر سلام پھیرنا ہے، کیونکہ فجر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وقت نکل گیا تو پھر یہ نماز نکل گئی، صحیح، تو وقت کے اندر اندر سلام پھیرنا ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس نماز کو بعد میں وضو کر کے دہرانا بھی ضروری ہوگا۔ صحیح، تو یہ نہیں کہ اگر آخر میں مثال کے طور پہ کسی کی 1.5 منٹ پہلے آنکھ کھلی تو اب الارم بند کر کے چادر لے کے سو ہی گیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے اسی وقت اٹھنا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وضو خانے گئے تو پھر اتنا ٹائم بھی نہیں بچے گا کہ آپ سلام پھیر سکیں، تو جلدی جلدی وہیں کہیں مٹی ہے، پتھر ہے، اس سے آپ نے تیمم کیا، وہیں مصلی بچھایا، اور آپ نے 1.5 منٹ کے اندر 2 فرض پورے کر لیے، مکروہ وقت ختم ہوا، آپ نے تازہ وضو کیا اور فجر کی نماز دوبارہ دہرا لی، یہ شاندار عمل ہو جائے گا۔ سبحان باقی نمازوں کا بھی یہی معاملہ ہے، ظہر میں سوتے رہ گئے، بالکل آخر 1 منٹ پہلے آنکھ کھلی، 2 منٹ پہلے آنکھ کھلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وضو کر کے آؤں گا، اور تکبیر تحریمہ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ باقی نمازوں میں تکبیر تحریمہ ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ میں نے ظہر کے وقت میں لگا لی، باقی پوری نماز میری اثر میں گئی، یہ جائز ہے، ہو جائے گی نماز۔ واہ، فجر میں ایسا نہیں ہے، فجر میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ سلام پھیریں گے تو فجر ہوگی۔ بالکل صحیح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اندر آپ تکبیر تحریمہ وقت میں لگا لیں تو باقی نماز اگلے وقت میں ہو سکتی ہے۔ تو باقی نمازوں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ لگا سکتا ہوں، تو بھی وضو ہوگا، اگر لگا سکتے ہیں تو وضو کر کے تکبیر تحریمہ لگائیں، اور اگر لگتا ہے کہ بالکل 20 سیکنڈ بچے ہیں تو 10 سیکنڈ میں آپ نے تیمم کرنا ہے، اور 10 سیکنڈ میں آپ نے تکبیر تحریمہ دینی ہے۔ یہ نماز آپ نے پڑھ لی، بعد میں اس نماز کو وضو کر کے دہرا لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی شوگر ٹیسٹ کے لیے حضرت خون نکالتے ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ تو بہت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا تعلق اس طرح سے ہے کہ اگر خون اتنا نکلا کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر وہ خون ناپاک بھی ہوتا ہے اور وضو کو توڑنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اب ڈیپینڈ کرے گا، اگر وہ بلڈ شوگر کے لیے جو خون نکالا وہ بالکل ایسا ہے کہ زور سے دبایا تو بالکل پتلا سا ایک سوئی کی نوک برابر خون نکلا، تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ یہ خون ناپاک ہے۔ صحیح، لیکن کوئی زیادہ خون بھی سوئی اندر زیادہ ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتنا خون نکلتا ہے کہ وہ کھال پر بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صحیح، تو پھر یہ خون ناپاک بھی ہوگا اور وضو کو بھی توڑنے والا ہوگا۔ صحیح۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا اور بڑے اہم ترین مسائل کے آپ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، IDS بار شریعت یہاں وقت مکمل ہوا۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں اور میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، کوئی مسئلہ آپ کو بھی درپیش ہے تو میل کر دیجئے یا واٹس ایپ کر دیجئے، ہم کوشش کریں گے آپ کے مسئلے کا حل بھی علامہ صاحب سے شریعت کی روشنی میں جانا جائے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔